بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 88۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب پنجم اطلاق و تقیید کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار کلام مطلق ہوتا ہے تو کبھی کبھار کلام کو مقید بنایا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ اگر کلام میں فقط مسند اور مسند الیہ ہو تو یہ کلام مطلق ہوتا ہے، لیکن اگر قیود میں سے کوئی بھی قید کلام میں ہو، یعنی مسند اور مسند کے علاوہ، ان دو کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر کلام میں آ جائے تو وہ کلام کو مقید بنا دیتا ہے۔ بحث تاسع اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کی تقیید ادات نفی کے ذریعے سے کی جاتی ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ المبحث التاسع التقیید بالنفی۔ بحث نہم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کی تقیید نفی کے ذریعے سے، حروف نفی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں حروف نفی کے ذریعے سے مسند و مسند الیہ کے درمیان نسبت کی نفی کی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسند اس مسند الیہ کے لیے ثابت نہیں ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہوتا ہے اس کے عدم ثبوت کی بات کی جاتی ہے۔ مثلا کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ زید کھڑا نہیں ہے؟ تو جملے میں جب کوئی ادوات النفی میں سے کوئی حرف نفی آ جائے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ قیام کی نسبت زید کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ما زید قائما مثلا، تو یہاں پر ما نے ہمیں بتایا ہے کہ قیام کی نسبت زید کے لیے ثابت نہیں ہے۔ حروف نفی کل 7 ہیں: لا، ما، لاتا، ان، لن، لم اور لما۔ اب ان میں سے ہر ایک کے جو معانی ہیں وہ الگ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جب کلام میں لایا جاتا ہے تو اس کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے متکلم اسے کلام میں لاتا ہے اور اس غرض بلاغی کو حاصل کرتا ہے جو وہ مقصود یعنی مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے، اس کے ذریعے سے ماضی، حال و استقبال تینوں زمانوں میں نسبت کو سلب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لا کے ذریعے سے ماضی میں بھی، زمانے ماضی میں بھی نفی کی جا سکتی ہے، اور حال و استقبال میں بھی اس کے ذریعے سے ایک مسند الیہ سے ایک مسند کی نسبت کی نفی کی جا سکتی ہے۔ مثلا مثال دیتے چلیں، ماضی میں اگر ہم لا کے ذریعے سے نفی کریں تو مثلا فلا صدق ولا صلی۔ اب یہاں پر لا آیا ہوا ہے اور اس نے ماضی میں یعنی زمانے ماضی میں ایک نسبت کی نفی کی۔ اسی طرح قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہاں پر لا آیا ہوا ہے، قل لا اسألکم، اسألکم یعنی فعل مضارع پر آیا ہوا ہے اور حال و استقبال میں نفی کی ہے۔ ما اور ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فقط زمانہ حال میں نسبت کے سلب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اگر ما یا ان دو میں سے کوئی بھی اگر فعل مضارع پر آئے تو وہ فعل مضارع کو خاص کر دیتے ہیں زمانہ حال کے ساتھ، اور زمانہ حال میں ہی نفی مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح لاتا ہے،
ادوات النفی میں سے، تو لاتا مطلقاً زمانے کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، مطلقاً زمانے کو ہی نفی کرتا ہے، زمانے کی بات نہیں کرتا۔ البتہ یہ خود زمانے کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ اکثر اوقات زمانے پر ہی داخل ہوتا ہے، یعنی اوقات و ازمان پر ہی اس کا دخول ہوتا ہے، اور خود جو ہے یہ کسی زمانے کی بات نہیں کرتا۔ مثلا ولا تحین مناسن میں ہم دیکھتے ہیں ولا تحین مناسن وغیرہ۔ لن استقبال میں نفی کے لیے آتا ہے، جب لن آتا ہے فعل مضارع کے اوپر تو لن مستقبل میں ایک نسبت کی مسند الیہ سے نفی کرتا ہے۔ لم اور لما زمانے ماضی میں نفی کے لیے آتے ہیں، لم اور لما یہ دونوں زمانے ماضی کے ساتھ مخصوص ہیں، البتہ ان دونوں میں فرق ہے، یعنی لم اور لما دونوں زمانے ماضی میں نفی کے لیے آتے ہیں، زمانے ماضی میں ایک نسبت کو نفی کر دیتے ہیں، مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہوتا ہے اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن پھر خود ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ لما یہ بتاتا ہے کہ اب تک کی نسبت وجود میں نہیں آیا، جبکہ لم یہ بتاتا ہے کہ نسبت وجود میں نہیں آیا، یہ نہیں بتاتا کہ اب تک بیجی سلب جاری ہے، اس پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی لم فقط یہ بتاتا ہے کہ نسبت وجود میں نہیں آیا اور بس، پھر اب تک آیا یا نہیں آیا یا بعد میں متوقع ہے نہیں ہے اس پر میں گفتگو نہیں کرتا۔ یعنی لاتا میں نسبت کے وجود کی توقع ہے کہ ٹھیک ہے اب تک وجود میں نہیں آیا، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے آ جائے، یعنی لما میں توقع کی جا سکتی ہے، ابھی ٹائم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم میں یہ نسبت وجود میں آئے، لیکن لم میں نسبت کی وجود کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ لن میں وجود کی توقع نہیں ہوتی، یا یہ کہیں کہ اس کا توقع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ فقط اتنا بتاتا ہے کہ بس نسبت وجود میں نہیں آیا۔ جیسے لم یضرب لما یضرب، اب لم یضرب کا معنی ہے کہ اس نے نہیں مارا بس، جبکہ لما یضرب کا معنی ہے کہ اس نے ابھی تک نہیں مارا، ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے بعد میں وہ کام کرے۔ جیسے قد مثبت میں ماضی کو حال کے قریب لاتا ہے، اسی طرح لما منفی میں ماضی کو، یعنی منفی میں ماضی کو حال کے قریب لاتا ہے، حال تک اس کو کھینچ لیتا ہے، ابھی تک نہیں کیا، یعنی ماضی کو حال تک کھینچ کے لاتا ہے۔ المبحث التاسع فی التقیید بالنفی، بحث نحوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کی تقیید ادوات النفی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ التقیید بالنفی یکون لسلب النسبت علی وجہ مخصوص مما تفیدہ احرف النفی السبعہ وہی لا وما ولات وان ولن ولم ولما۔ کبھی کبھار کلام کی تقیید ادوات النفی کے ذریعے سے کی جاتی ہے، نفی کے ذریعے سے کی جاتی ہے، البتہ ان ادوات میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص معنی ہے، تو جو بھی لایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک خاص نسبت کو، ایک خاص غرض کو مد نظر رکھ کر کلام کی تخصیص کی جاتی ہے۔ حروف نفی کل 7 ہیں، لا ہے، ما ہے، لاتا ہے، ان ہے، لن ہے، لم ہے اور لما ہے۔ فلا مطلقاً للنفی، لا جو ہے یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ماضی اور مضارع یعنی حال و استقبال ان میں سے کسی کی بھی نفی کر سکتے ہیں۔ وما وان لنفی الحال ان دخلت علی المضارع، البتہ ما اور ان یہ فقط حال میں، زمانے حال میں ایک نسبت کی نفی پر دلالت کرتا ہے، البتہ یہ اگر مضارع پر داخل ہو جائے، البتہ اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو مضارع کو پھر حال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ مضارع حال و استقبال دونوں پر بیک وقت دلالت کرتا ہے، لیکن اگر ما اور ان مضارع کے اوپر آ جائے
تو پھر مضارع کو مخصوص کرتا ہے حال کے ساتھ اور فقط حال میں ہی نفی مراد ہوتی ہے. البتہ اگر مضارع پر نہ آئے، مثلا کہیں اور آ جائے، تو پھر نہیں، پھر مشکل نہیں ہے. ولاتا لنفی الاحیان، البتہ لاتا ولاتا لنفی الاحیان، لاتا تینوں کی تینوں زمانوں کی نفی کرتا ہے. یعنی لاتا بذات خود نفی کرتا ہے، لیکن البتہ لاتا داخل ہی کسی زمانے پر ہوتا ہے. جس زمانے پر داخل ہوتا ہے تو اسی کی ہی نفی کرتا ہے. بذات خود یہ تینوں کے لیے ہے، یعنی کسی بھی زمانے کی نفی اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے. وَلَن لِنَفْيِ الاستقبال، اب لن کے ذریعے سے زمانے مستقبل میں نفی کی جاتی ہے. ایک نسبت کی ایک مسند الیہ سے ایک مسند الیہ سے نسبت کو نفی کیا جاتا ہے لن کے ذریعے سے استقبال میں. ولم ولما لنفی المضی، لم اور لما کے ذریعے سے ماضی فعل یعنی زمانے ماضی میں نسبت کی نفی کی جاتی ہے. الا انہ بلما ينسحب الى زمن التکلم ويختص بالمتوقع، وعلى هذا فلا يقال لما يقم خليل ثم قام، ولا يقال لما يجتمع النقيضان، كما يقال لم يقم علي ثم قام ولم يجتمع الضدان. فلما في النفي تقابل قد التقريبية في الإثبات، وحينئذ يكون منفيها متصلا بالحال. یہاں پر فرماتے ہیں لم اور لما کے درمیان فرق بتاتے ہیں. پہلے ہم بتا بھی چکے ہیں خلاصے میں، لم اور لما کے درمیان فرق یہ ہے کہ لما زمن متکلم تک ایک چیز کی نفی کرتا ہے کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، لیکن لم فقط یہ بتاتا ہے کہ بس یہ کام نہیں ہوا. اب پھر بعد میں ہوا نہ ہوا یہ بھی نہیں بتاتا، اب تک ہوا نہیں ہوا یہ بھی نہیں بتاتا، بس یہ کام نہیں ہوا. اور ایک اور بات ہی کہ یختص بالتوقع، یعنی لما جو ہے اس میں توقع ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، ٹائم گزرا نہیں ہے کام کا، اس میں توقع کی جا سکتی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے یہ کام نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کام بعد میں ہو جائے، بعد میں کوئی اس کام کو کر دے. ساتھ یہ کہ مثلا ایک مثال دیا ہے انہوں نے، لما یقم خلیل ثم قام، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لما یقم خلیل یعنی ابھی تک خلیل کھڑا نہیں ہوا ثم قام پھر کھڑا ہوا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ لما یقم کہہ رہا ہے کہ زمن تکلم تک، یعنی ابھی تک خلیل کھڑا نہیں ہوا. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تک خلیل کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا، کیا مطلب؟ ابھی قام بھی تو فعل ماضی ہے نا، آپ تو مثلا یہ بتا رہے ہیں کہ خلیل کھڑا نہیں ہوا تھا پھر بعد میں کھڑا ہوا، لیکن لما کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تک خلیل کھڑا نہیں ہوا، تو یہ تعارض آ جاتا ہے اگر ہم اس طرح کہیں گے. اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لما یجتمع النقیضان، کہ ابھی تک جو ہے نقیضان جمع نہیں ہوئے. نہیں، نقیضان جمع ہو ہی نہیں سکتے. النقیضان لا یجتمعان، نقیضان جمع ہی نہیں ہو سکتے. مطلق نفی ہے، لا یجتمعان ہے نا، مطلق نفی ہے، نقیضان لا یجتمعان، نہ کہ لما یجتمع النقیضان. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابھی تک نقیضان جمع نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں جمع ہو جائے. نہیں، لا یجتمعان، نہ کہ لما یجتمع. النقیضان لا یجتمعان، یعنی نقیضان جمع ہی نہیں ہو سکتے، نہ ماضی میں نہ حال میں نہ استقبال میں، مطلق نفی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لما یجتمع النقیضان، ابھی تک نقیضان جمع نہیں ہوئے، یعنی ہو سکتا ہے بعد میں توقع ہے کہ جمع ہو جائے. نہیں، توقع ہی نہیں ہے. کما یقال لم یقم علی ثم قام، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں لم یقم علی ثم قام، علی کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن پھر بعد میں کھڑا ہو گیا. یا مثلا لم یجتمع الضدان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر لما یجتمع نہیں کہہ سکتے. فلما فی النفی
تو قابل قد یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس طرح قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے نا تو ماضی کو زمانے کے قریب کر دیتا ہے، زمانے حال کے قریب کر دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے، لما بھی ہے۔ لما جب آتا ہے، یعنی لما جب جملے میں آ جاتا ہے تو جملہ منفی بن جاتا ہے اور کلام نفی کو قریب کر دیتا ہے حال، یعنی ماضی میں نسبت نفی کو حال کے ساتھ متصل کر دیتا ہے، حال کے قریب کر دیتا ہے، ابھی تک۔ تو ابھی تک کا مطلب یہ ہے کہ حال کے ساتھ تسلسل، حال کے ساتھ اتصال کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہ جو لمحہ ہے یہ زمان ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے بلکہ متصل کر دیتا ہے، جس طرح کہ مثبت میں، کلام مثبت میں قد جو ہے وہ کلام مثبت کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔